عمر عبداللہ صاحب اور میں جناب مختار حسین سومرو صاحب سے پہلے جو مبارکباد بلکہ ہدیہ تحسین جو پیش کرنا چاہوں گا وہ ان کو کہا کہ نوجوان اور کم عمر علی عمران ممتاز صاحب تو میں کہنا تھا عبداللہ صاحب سے میں نے کہا یہ ملتان کے مجھے اختر ہیں کم عمر نہیں ہے عمر دو رہی ہے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی عمر کی ماشاء اللہ لیکن پھر بھی جتنی بڑی بڑی کامیابیاں اللہ نے ان کے نصیب میں لکھی ہیں ان کے مقدر میں لکھی ہیں اور جو انہوں نے حاصل کی ہیں اس کے مقابلے میں یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ کم عمر ہے اور اس عمر میں جو ہے اس طرح کی کامیابیاں صلاحیت ایوارڈ حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑی کامیابی جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت اس ہال میں دو مثالیں موجود ہیں کہ یہ جن کو انہوں نے صاحب کتاب بنایا ایک تو نوجوان سامنے بیٹھا ہوا ہے 800 صفحوں کا ماشاء اللہ اس نے کام لکھا واعظ ابن خالد نے اور ان کو صاحب کتاب کی ترغیب دینے والوں میں سر فہرست کیا بلکہ اکلوتے علی عمران ممتاز صاحب ہیں اور مختار حسین سومرو صاحب جو ہیں ان کے بھی ہم ایک مسلسل تعلق ہے وہ دیکھ رہے ہیں میں کیونکہ میرا تعلق ایسے شعبے سے ہے جو ڈیلی اخبارات سے اور میڈیا سے کرتا ہے تو میرے پاس ساری اتنا بڑا بلدہ میری بیس میں صبح ہوتا ہے اخبارات کا تو 35-40 اخبارات جو ملتان سے چھپتے ہیں اور جو قومی اخبارات ہیں وہ بھی تو اس لیے میں ان کا کالم جو ہے مجھے واٹس ایپ آئے یا نہ آئے یا فیس بک پہ آئے یا نہ آئے میرے پاس چونکہ ہارڈ کاپی دستیاب ہوتی ہے ان کا کالم کسی نہ کسی اخبار میں چھپا ہوتا ہے میں اس میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں لیکن ان کو صاحب کتاب بنانے والے وہ پھر سے علی عمران ممتاز ہیں جنہوں نے ان کو ایک انسائکلوپیڈیا کی صورت میں سمجھتا ہوں 27 ملکوں کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے جو اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کر دیا اور اکٹھا کر دیا ہے اور آپ کو ہمیں پیش کر دیا ہے ان ملکوں کو ان 27 ملکوں کو سمجھنا اور ان 27 ملکوں کے کلچر کو ان کی سفارت کو اور ان کے دیگر جو معاملات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے انہوں نے بڑی خوبصورت یہ کتاب جو ہے انسائکلوپیڈیا کی صورت میں جمع کی ہے خواتین حضرات کالم صحافت کی ایک ایسی صرف ہے میں کیونکہ صحافت کا طالب علم بھی ہوں کہ جس کی کوئی اسپیسیفک یعنی مخصوص یا تخصیص کے ساتھ جس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی مقرر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک مخصوص عنوان کے تحت چھپنے والی تحریر کالم ہوتی ہے کوئی کہتا ہے ایک شخص کے شخصی خیالات جو ہوتے ہیں وہ کالم ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایم اے میں پڑھتے رہے کوئی تعریف خاص متعین نہیں تھی بلکہ یہ جملہ ساتھ لکھا کرتے تھے کہ کالم جو ہے اس کی خاص تعریف متعین نہیں ہے لیکن میں نے ایک دفعہ 2019 میں میری کتاب کی ریلیز رونمائی تھی لاہور میں کی لائبریری لاہور میں تو وہاں تعالیٰ قاسمی صاحب نے بڑی شفقت کی تشریف لائے اور انہوں نے صدارت کی اس تقریب کی تو میں نے بعد میں ان سے چائے کے کپ سے پوچھا میں نے کہا سر آپ کا 50 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے کالم کا کالم نگاری کے بارے سینئر موسٹ آپ اس وقت حیات کالم نگاروں میں ہیں تو اس کی کالم کی کوئی ڈیفینیشن بتا رہے تھے ہم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ہم بھی 15-16 سال سے یہی کام کر رہے تھے انہوں نے کہا یار کالم کچھ نہیں ہوتا جو اس کرتے وہ کالم اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ کالم جو ہے ہر جی بالکل کیوں نہیں لکھ سکتے شاید لکھتے ہیں بہت سارے عبد السلام ان کے ساتھ بھی لکھتے ہیں ایکسپریس میں لکھتے ہیں ہاں جی اور بہت سے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں سو گزارش یہ ہے کہ بے پناہ اقسام ہے جو آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں آئے کوئی سماجی حوالہ ہو کوئی سیاسی حوالہ ہو کوئی تجزیہ ہو تاریخ ہو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں سیاست ہو معیشت ہو بے شمار لوگ معاملات ہیں جن پر لوگ لکھ رہے ہیں تو یہ ایک قسم کی فری اسٹائل رائٹنگ ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے سفارتی کالم کی اس طرح سے یا سفارتی کالم کی صنف سے کم از کم میں واقف نہیں تھا یہ مختار حسین سومرو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سے متعارف کروایا اور یہ ایک جیسا کہ عامر صاحب نے فرما رہے تھے یہ ایک بالکل نئی صنف ہے جو انہوں نے کالم میں متعارف کروائی ہے کم از کم تو اس کے لیے میں ایک ان کو مبارکباد جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اور باقی یہ ان کے دامن میں درست کہا گیا ابھی 2 دن پہلے کے محبتیں ہی محبتیں ہیں یہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد کبھی کبھی شرکت کرتے ہیں میرے دفتر نشین لے آتے ہیں اور اچھا خاصا بولتے ہیں کون کہہ رہا تھا کہ کم بولتے ہیں جو کہہ سکتا ہے یہ آج لیکن چونکہ اس عمر میں پھر سے دلہا بنے تو
آج واقعی دولہے کی طرح شرمائے بیٹھے ہیں اور آج بالکل بڑے جیسے کنفیوز نہیں ہوتا، دولہا جیسے کنفیوز ہوتا ہے پہلی شادی میں، تو اس طرح سے کیونکہ کتاب کی عنوان پہلی ہے اور آج کی لکیر کے جو دولہا ہیں اس لیے آج تھوڑے سے شرمائے لجائے سے اور تھوڑے سے لیے دیے سے بیٹھے ہیں۔ خواتین حضرات، سفارت کا لفظ جو ہے وہ سفر سے مشتق ہے، عربی کا لفظ ہے کہ سفر ایسا سفر جو کسی خاص مقصد کے تحت کیا جائے اس کو سفارت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سبوت لے کر صحابہ کرام جایا کرتے تھے دوسرے ممالک میں، ان کو بھی سفیر نبوی کہا جاتا ہے کہ وہ عراق نبی کے سفیر ہیں۔ سو سفر کرنے والا جو سفر کرتا ہے اور جو کسی خاص مقصد کے لیے سفر کرتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے۔ اور خواتین حضرات، جہاں جہاں سے پاکستانی جس بھی ملک کا باشندہ ہو، وہ جہاں جہاں سے مسافر گزرتا ہے وہ دراصل اپنی قوم کی، اپنی تہذیب کی، اپنی معاشرت کی اور اپنے ملک کی جو ہے وہ سفارت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایکشن، اس کی باتیں، اس کا بیہیویئر، اس کے کردار، اس کا عمل، سبھی کچھ وہ دراصل پتہ دے رہا ہوتا ہے اس کے ملک کا اور اس کی تہذیب کا اور اس کی قوم کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک وکیل کے طور میں خواتین حضرات کو کہ آپ میں سے جنہوں نے پڑھے جنہوں نے نہیں پڑھے، یہ سفیر پاکستان کی طور جو پاکستان کی سفارت کرتا ہے، جو سفارت خانوں میں جاتا ہے اور سفارت خانوں کے ساتھ خط و کتابت کرتا ہے اور پھر ان کو چھاپتا بھی ہے اور کتاب کی صورت میں بھی محفوظ کر دیا ان کو۔ تو میں نے جا بجا دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا جو موقف ہے، خاص طور پر جو پچھلے 20 سال سے ہم، بلکہ 20 سال سے بھی کچھ زیادہ ہی عرصہ ہو گیا، 79 سے ہم جس ایک عذاب میں مبتلا ہیں اور ہم پر ایک لیبل چشمہ کر دیا گیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی یا خدا خاصہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ دہشت پسند ہوتے ہیں۔ اس طرح تو یہ جا بجا تو میری کلاس ویک سے ملاقات ہوئی تو میں نے پاکستان کے مقدمہ اس طرح سے پیش کیا اور اس طرح سے پیش کیا۔ سو یہ پاکستان کا سچا سفیر ہے جس کا نام مختار حسین سومرو ہے، اور جو پاکستان کا مقدمہ جہاں جہاں تک ان کی پہنچ ہے، چاہے وہ خط کے ذریعے، چاہے وہ کالوں کے ذریعے، چاہے وہ بے مشافہ ملاقات کے ذریعے سے یہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خطے کے لیے، اس خطہ ملتان کے لیے، اس قدیم دھرتی کے لیے جس کو ملتان کے نام سے موصول کرتے ہیں، اب 6-7 سال جس کی عمر ہے، اس کے لیے یہ آغاز کی بات ہے کہ مختار حسین سومرو اس دھرتی کا ہے۔ آپ سب کی